دام میں سیاد آ گیا قسط نمبر 1۔ وہ عام سا ایک قصبہ تھا جس کے تھانے کا مین انچارج تھا۔ اس کے ارد گرد کا کچھ دیہاتی علاقہ بھی اسی تھانے میں آتا تھا۔ یہ ہندوؤں کی اکثریت کا علاقہ تھا۔ اتفاق سے اس قصبے میں اکثریت مسلمانوں کی تھی، جن میں زیادہ تر کاشتکار تھے۔ بڑی ذمہ داریاں بھی مسلمانوں کے پاس تھیں۔ مسلمان فوج میں بھی زیادہ بھرتی ہوتے تھے۔ ان لوگوں کے ہاں تعلیم بہت تھوڑی اور پیسہ بہت زیادہ تھا۔ فوجی خدمات کی وجہ سے چند ایک خاندان کو حکومت کی طرف سے نہری علاقے میں مربع بھی ملے ہوئے تھے۔ ان خاندانوں میں سے ایک خاندان کا ایک آدمی جس کی عمر 35-40 سال کے درمیان تھی، تھانے میں یہ رپورٹ لے کر آیا کہ اس کے گھر میں چوری ہو گئی ہے۔ چوری کی واردات کی رپورٹ لکھنے سے پہلے جو سوال پوچھے جاتے ہیں، میں نے وہ سارے پوچھ لیے۔ پتہ چلا کہ یہ اس قسم کی چوری نہیں جیسی چوریاں ہوا کرتی ہیں۔ چور دیوار پھلانگ کر نہیں آئے تھے، کوئی تالا نہیں ٹوٹا تھا، نقب نہیں لگی تھی۔ ہوا یوں تھا کہ ایک ٹرنک میں سونے کا ایک ہار، 2 سونے کے کڑے اور 2 انگوٹھیاں نکل گئی تھیں۔ میرے پوچھنے پر اس شخص نے، جس کا نام غفور تھا، مجھے بتایا کہ ٹرنک تالے کے بغیر تھا۔ یہ عام طور پر تالے کے بغیر ہی رہتا تھا۔ زیور کی یہ چیزیں ٹرنک میں کپڑوں کے نیچے نہیں رکھی ہوئی تھیں جیسے لوگ رکھا کرتے ہیں۔ زیور غفور کی بہن کا تھا، جو وہ اکثر پہنے رکھتی تھی اور اتار کر ویسے ہی ٹرنک میں رکھ دیا کرتی تھی، یعنی یہ عام استعمال کا زیور تھا۔ کسی پر شک، کسی پر نہیں۔ غفور نے جواب دیا، ہمارے گھر میں پہلی چوری ہوئی ہے۔ چوری کس وقت ہوئی یہ بھی معلوم نہیں۔ غفور نے جواب دیا، میری بہن کو پتہ ہے کہ 2 روز پہلے اس نے یہ چیزیں اتار کر ٹرنک میں رکھی تھیں۔ آج ٹرنک کھولا تو یہ چیزیں غائب تھیں۔ گھر میں کوئی نوکر ہے؟ 2 نوکر ہیں۔ غفور نے جواب دیا، ان کے علاوہ ایک عورت مستقل نوکرانی ہے۔ ایک عورت اور ہے جو کچھ وقت کے لیے آتی ہے اور جھاڑ پونچھ کر کے چلی جاتی ہے۔ کیا ان سب پر آپ کو اعتبار ہے؟ ان سب کو ہمارے گھر میں کئی سال ہو گئے ہیں۔ غفور نے جواب دیا، ان میں اگر کوئی چور ہوتا تو وہ کچھ عرصے پہلے بھی چوری کی واردات ضرور کرتا۔ پھر بھی ان لوگوں پر اعتبار نہیں کرنا چاہیے۔ غریب لوگ ہیں جو بعض اوقات چوری چکاری پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ کیا آپ کو یقین ہے کہ باہر کے کسی آدمی یا عورت نے چوری نہیں کی؟ باہر سے چوروں کی طرح گھر میں کوئی داخل نہیں ہو سکتا۔ غفور نے جواب دیا، ہمارے گھر میں محلے کی عورتیں آتی رہتی ہیں۔ اللہ کے فضل سے ہمارا گھر بہت مشہور ہے۔ کچھ کہا نہیں جا سکتا کہ ان میں سے کوئی عورت ہاتھ مار گئی ہو۔ غفور صاحب ایک بات بتائیں، میں نے پوچھا، آپ کے 2 نوکر اور 2 نوکرانیاں ہیں، ان میں سے کسی کی بیٹی یا بیٹے کی شادی تو نہیں ہو رہی؟ نہیں، غفور نے کہا، ان میں سے کسی کی اولاد ابھی شادی کی عمر کو نہیں پہنچی۔ میں اپنا یہ سوال اور زیادہ واضح کرتا ہوں، میں نے غفور سے کہا، ایسا ہو سکتا ہے کہ ان میں سے کسی کی اپنی یا اپنے بیٹی یا بیٹے کی شادی کا انتظام ہو رہا ہو، یا ان میں سے کسی کے ہاں کوئی ایسی خوشی یا غمی کا موقع آ گیا ہو جس کے لیے اسے زیادہ رقم کی ضرورت پڑ گئی ہو اور اس نے یہ زیورات چوری کر کے بیچ ڈالے اور اپنی ضرورت پوری کر لی۔ غفور کچھ دیر سوچتا رہا، پھر اس نے کہا کہ ایسی بھی کوئی بات نہیں۔ میرے ذہن میں جو بھی شک آیا وہ میں نے اس کے سامنے رکھ دیا۔ چوری کے کئی امکانات ہوتے ہیں، وہ سب اسے سنائے، لیکن کوئی ایک بھی شک یا امکان ایسا نہ تھا جس کے متعلق غفور نے کہا ہو کہ ہاں ایسا ہو سکتا ہے۔ وہ مجھے بالکل کوری تختی دکھا رہا تھا۔ میں نے شاید پہلے کسی کہانی میں لکھا ہے کہ چوری کی واردات کی تفتیش بہت مشکل ہوتی ہے۔ انگریزوں کے زمانے میں یوں ہوتا تھا کہ کسی تھانے دار نے قتل کی 1000 وارداتوں کے ملزم پکڑ کر انہیں سزا دلائی ہو، اسے اتنی شاباش نہیں ملتی تھی جتنی سروقہ یعنی چوری کی چند ایک وارداتوں کی کامیاب تفتیش پر ملتی تھی۔ کسی تھانے دار کی ترقی کا وقت آتا تھا تو انگریز یہ دیکھتے تھے کہ اس نے سرقہ کی کتنی وارداتوں کے ملازم پکڑے ہیں۔ یہ صحیح ہے کہ پولیس کے ذرائع بڑے وسیع ہوتے ہیں۔ ایسے آدمی بھی پولیس کے مخبر ہوتے ہیں جن کے متعلق کوئی تسلیم نہ کرے کہ یہ معزز اور صاحب حیثیت بزرگ بھی مخبر ہو سکتے ہیں۔ بعض آدمی تھانے داروں کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے مخبری اور چغلی کرتے ہیں، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو عداوت کی بنا پر پولیس کو درپردہ کام کی اطلاع دے دیتے ہیں۔ یہ تھانے دار کی فہم و فراست اور ذہانت پر منحصر ہے کہ وہ مخبروں کی اطلاعوں اور معلومات کو کتنی خوبی سے استعمال کرتا ہے۔ تھانے داروں کے پاس جادو یا کالا علم نہیں ہوتا، انہیں اپنا دماغ نچوڑنا پڑتا ہے۔ اس کے لیے پرخلوص محنت اور بھاگ دوڑ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر چوری کی ایسی واردات ہو جائے جیسے چوریاں ہوتی ہیں تو یہ امکان ہوتا ہے کہ یہ واردات کسی پیشہ ور چور نے کی ہے۔ اس صورت میں علاقے کے عادی مجرموں کو تھانے بلایا جاتا ہے اور تفتیش کی جاتی ہے۔ یہ تفتیش باتوں سے بھی ہوتی ہے، ہاتھوں سے بھی،
لیکن غفور کے گھر کی چوری ایسی نوعیت کی تھی جو کسی عادی چور کی واردات معلوم نہیں ہوتی تھی۔ غفور ٹھیک کہتا تھا کہ اس کے نوکروں میں کوئی چور ہوتا تو اس گھر سے پہلے بھی چیزیں یا پیسے غائب ہوتے رہتے۔ چور نوکروں میں سے تھا یا چور گھر میں تھا، اگر چور گھر ہی کا کوئی فرد تھا تو یہ میرے لیے کوئی عجوبہ نہیں تھا۔ اس سے پہلے میں خود چوری کی ایسی 3 وارداتوں کے مجرم پکڑ چکا تھا۔ ایک واردات تو باقاعدہ نقب زنی کی تھی جو تجربہ کار مجرموں نے کی تھی، لیکن گھر بھیدی کا کام گھر کی ایک جوان لڑکی نے کیا تھا۔ مجھے اس چوری میں بھی اسی امکان کو دیکھنا تھا۔ کیا آپ کی یہ بہن شادی شدہ ہے جس کا یہ زیور تھا؟ ابھی اس کی شادی نہیں ہوئی، غفور نے جواب دیا۔ 21-22 سال کی ہوگی ہے، غفور نے بتایا۔ اس سے چھوٹی ایک بہن ہے۔ کتنی چھوٹی ہے؟ اس کی عمر 17-18 سال ہے۔ میں غفور سے وہ سوال نہیں پوچھنا چاہتا تھا جو اس سلسلے میں ضروری تھے۔ کوئی بھائی اپنی بہنوں کے متعلق ایسی بات زبان پر نہیں لاتا جو میں معلوم کرنا چاہتا تھا۔ اس کے لیے مجھے اپنے دوسرے ذرائع استعمال کرنے تھے۔ میں نے نامعلوم ملزم کے خلاف FIR لکھنے کے لیے غفور سے کچھ پوچھنا تھا۔ پوچھ لیا اور اس کے ساتھ اس کے گھر چلا گیا۔ یہ بڑی کشادہ حویلی تھی، کم و بیش 10 مرلے کا تو صحن ہوگا، جس میں درخت بھی تھے اور پھولدار پودے بھی۔ ایک طرف کنواں تھا، حویلی 2 منزلہ تھی۔ اس سے پتہ چلتا تھا کہ یہ امیر لوگ ہیں۔ غفور کے باپ کی فوجی خدمات کے سلسلے میں اسے 3-4 مربع زرخیز زمین ملی ہوئی تھی اور قصبے کے قریب ان کی خاصی زیر کاشت زرعی زمین بھی تھی۔ کھیتوں میں سبزیوں کا ایک چھوٹا سا باغ بھی تھا۔ میں جب اس گھر میں داخل ہوا تو گھر کے تمام افراد میرے ارد گرد اکٹھے ہو گئے۔ میں نے ہر ایک کو نظروں سے بھانپا، خاص طور پر غفور کی دونوں بہنوں کو میں نے بہت غور سے دیکھا۔ چہرہ شناسی ایک مشکل فن ہے جو کسی کتاب سے نہیں سیکھا جا سکتا۔ اس کے لیے تجربے اور گہرے مشاہدے کے ساتھ ساتھ روشن دماغ کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ مجھے یہ فن اچھے برے لوگوں کے ساتھ واسطہ پڑھنے سے آ گیا تھا۔ دونوں بہنیں صحیح معنوں میں خوبصورت تھیں۔ ان کے رنگ گورے تھے، قد کاٹ بھی اچھے تھے، لیکن ان کی چال ڈھال اور انداز سے اگر ان کے چال چلن کا نہیں تو کم از کم یہ پتہ ضرور چلتا تھا کہ دونوں شوباز لڑکیاں ہیں اور یہ یقیناً ڈھینگے مارنے کی عادی ہوں گی۔ لڑکیوں کی ماں نے تو اس طرح باتیں شروع کر دی تھیں جیسے وہ ملکہ ہو اور مجھے اس نے اس لیے بلایا ہو کہ میں چور کو پکڑ کر اس کے حوالے کر دوں اور وہ اسے جلاد کے حوالے کر دے گی۔ جو بھی اس حویلی کے قریب سے گزرتا ہے سر جھکا کر گزرتا ہے۔ غفور کی ماں نے کہا، مجھے صرف یہ پتہ چل جائے کہ اس حویلی میں چوری کرنے کی جرأت کس نے کی ہے، ہمارے نام سے تو سارا شہر کانپتا ہے۔ غفور کے بوڑھے باپ نے کہا، کچھ دیر تک تو مجھے اس قسم کے مکالمے سننے پڑے، مجھے تو انہوں نے ہرکارہ بنا دیا تھا۔ میں خاموشی سے ان کی باتیں سنتا رہا اور یہ ظاہر کیا کہ میں مرعوب ہو گیا ہوں۔ دونوں لڑکیوں نے بھی اسی قسم کی باتیں کی۔ صرف ایک عورت تھی جو اپنے کے بچے کو اٹھائے ہوئے چپ چاپ الگ کھڑی تھی۔ وہ بدصورت تو نہیں تھی لیکن اس خاندان کے حسن سے محروم تھی۔ اس کا رنگ صاف ستھرا تھا لیکن ان دونوں لڑکیوں کے مقابلے میں اس کا رنگ سانولا لگتا تھا۔ اس کی خاموشی اور اس کے انداز سے صاف پتہ چلتا تھا کہ بھلی عورت ہے۔ وہ غفور کی بیوی تھی۔ میں اس کے چہرے پر اداسی دیکھ رہا تھا۔ میرے کہنے پر غفور مجھے اس کمرے میں لے گیا جہاں واردات والا ٹرنک رکھا ہوا۔ یہ ٹرنکوں والا کمرہ نہیں تھا۔ اس کمرے میں آمنے سامنے دیواروں کے ساتھ 2 بڑے خوبصورت پلنگ بچھے ہوئے تھے۔ ان کے درمیان یعنی تیسری دیوار کے ساتھ بڑے شیشے والی میز تھی جسے بعد میں لوگوں نے سگار میز کہنا شروع کر دیا تھا اور اب اسے ڈریسنگ ٹیبل کہتے ہیں۔ اسی کمرے کی چوتھی دیوار کے ساتھ 2-3 ٹرنک اوپر نیچے رکھے ہوئے تھے۔ سب سے اوپر والا ٹرنک چھوٹا تھا، زیور اسی میں سے گیا تھا۔ میں نے دیکھا کہ سونوں کے جھمکوں کی ایک جوڑی سنگار میز پر پڑی تھی۔ کیا آپ زیورات اسی طرح لاپرواہی سے رکھا کرتے ہیں؟ میں نے ان لوگوں سے پوچھا۔ ہمارے ہاں کسی چیز کی کمی نہیں، غفور کی ایک بہن نے جواب دیا۔ کوئی یہ جھمکے اٹھا لے جائے گا تو یہاں کیا فرق پڑے گا؟ میں نے اس لڑکی کو کوئی جواب نہ دیا اور اس سے پوچھا کہ جو چیزیں چوری ہو گئی ہیں وہ کہاں رکھی تھیں؟ غفور نے وہ ٹرنک کھول کر مجھے دکھایا اور بڑی بہن نے بتایا کہ اوپر والے کپڑے کے نیچے رکھی تھیں۔ کسی بھی ٹرنک کو تالا نہیں لگا ہوا تھا۔ یہ تو مجھے یقین تھا کہ چور باہر سے نہیں آیا۔ میں نے ان لوگوں سے پوچھا کہ ان کے نوکروں میں سے کوئی ایسا ہے جسے چھوٹی موٹی چیز چرانے کی عادت ہو۔ ان سب نے اپنی اپنی رائے دی جس سے پتہ چلتا تھا کہ نوکر قابل اعتبار ہیں بھی اور نہیں بھی۔ اب یہ میرا کام تھا کہ میں دیکھوں کہ نوکر قابل اعتبار ہیں یا نہیں۔ کیا آپ لوگوں نے نوکروں سے پوچھا تھا؟ میں نے کہا، یا انہیں بتایا تھا کہ کچھ زیور چوری ہو گیا ہے؟ بڑی اچھی طرح پوچھا تھا، غفور نے جواب دیا۔ سب قسمیں کھاتے ہیں۔ مجھے ایک اور خیال آیا، اب بھی دیہات میں اور شہروں کے پسماندہ گھرانوں میں ایسا ہوتا ہے کہ کسی کی چوری ہو جائے تو وہ مولوی کو بلا کر لوٹا پھرواتے ہیں یا مٹی پھنکواتے ہیں۔
اس زمانے میں تو یہ گھر گھر کا رواج تھا۔ لوٹا پھروانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مولوی یا کوئی عامل لوٹا سامنے رکھ کر بیٹھ جاتا ہے اور ایک بچے کو پاس بٹھا کر اس کا ہاتھ لوٹے پر رکھ دیتا ہے۔ جن لوگوں پر چوری کا شک ہوتا ہے ان میں سے ہر ایک کے نام کی پرچی باری باری لوٹے میں ڈالی جاتی ہے۔ کہتے ہیں کہ جب چور کے نام کی پرچی لوٹے میں پڑتی ہے تو لوٹا گھوم جاتا ہے۔ پرچی کھول کر دیکھتے ہیں کہ یہ کس کا نام ہے۔ مٹی پھینکوانے کا طریقہ یہ ہے کہ کسی کی زیور کی کوئی چیز یا تھوڑے سے پیسے یا ایسی ہی چھوٹی سی کوئی چیز چوری ہو جائے تو وہ اعلان کرتا ہے کہ اس کے گھر آ کر سب مٹی پھینکیں۔ اگر اس طرح مسروقہ چیز نہ ملی تو وہ لوٹا پھروائے گا، پھر سب کو پتہ چل جائے گا کہ چوری اس شخص نے کی ہے۔ اس اعلان کے جواب میں اڑوس پڑوس کے گھروں کے لوگ فردن فردن اپنے دونوں ہاتھوں کو جوڑ کر اتنی مٹی لاتے ہیں جو دونوں میں آ جائے۔ یہ مٹی ہر مرد اور عورت اعلان کرنے والے کے صحن میں الگ الگ ڈھیریوں کی صورت میں رکھ آتے ہیں۔ جب یہ سلسلہ ختم ہو جاتا ہے تو گھر والے مٹی کی ہر ڈھیری میں دیکھتے ہیں۔ اگر چور وہ چیز واپس کرنا چاہے تو اس مٹی میں چھپا کر رکھ آتا ہے۔ اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ گھر والوں کو مسروقہ چیز مل جاتی ہے اور چوری کرنے والے کا پردہ رہ جاتا ہے۔ چونکہ اس زمانے میں دونوں عمل ہر چوری کے موقع پر آزمائے جاتے تھے، اس لیے میں نے غفور اور اس کے گھر کے تمام افراد سے پوچھا کہ انہوں نے یہ دونوں عمل کروائے ہیں۔ میں تو اسی روز مولوی کو بلوا رہی تھی۔ غفور کی ماں نے کہا، میں نے یہ بھی کہا تھا کہ نوکروں سے اور محلے والوں سے کہوں گی کہ ہمارے صحن میں مٹی پھینکو، لیکن غفور نے روک دیا۔ کیوں غفور بھائی؟ میں نے اسے کہا، یہ بھی کر کے دیکھ لینا تھا، آپ نے کیوں نہیں کیا؟ میں چور کو سزا دلانا چاہتا ہوں۔ غفور نے کہا، مٹی میں کوئی ہماری چیزیں رکھ جائے تو ہمیں کس طرح پتہ چلے گا کہ چور کون ہے؟ میں دونوں نوکروں اور نوکرانیوں کو ساتھ لے کر تھانے چلا گیا۔ پہلا کام یہ کیا کہ قصبے کے 2-3 کرتا دھرتا سناروں کو بلایا اور انہیں بتایا کہ زیور کی یہ 4 چیزیں چوری ہو گئی ہیں۔ اگر ان کے پاس کوئی آدمی زیور بیچنے آئے تو فوراً تھانے اطلاع کر دیں۔ زیورات کی چوری میں یہ کارروائی ضروری ہوتی ہے۔ تھانے جا کر دونوں نوکروں اور دونوں نوکرانیوں کو اکیلے اکیلے اندر بلا کر میں نے پوچھ گچھ کی۔ سب نے قسمیں کھائیں۔ ان میں سے کوئی 14-15 سال سے اس گھر میں ملازم تھا، کوئی 8 سال سے، ان میں کوئی بھی نیا نہیں تھا۔ یہ تو میں نے پہلے ہی سوچا تھا کہ چور اچانک چور نہیں بن جاتا، پہلے چھوٹی چھوٹی چوریوں کی عادت ہوتی ہے، پھر وہ لمبے ہاتھ مارنے لگتا ہے۔ البتہ ایک خیال آتا تھا کہ غریب آدمی کے سامنے ایک چیز پڑی ہو جسے اٹھانے میں کوئی دشواری نہ ہو تو وہ قسمت آزمائی کا خطرہ مول لے لیتا ہے، جیسا کہ میں نے سنگھار میز پر جھمکوں کی جوڑی پڑی دیکھی تھی۔ کوئی بھی نوکر جھاڑ پونچھ کرتے جھمکے اٹھا کر جیب میں ڈال سکتا تھا، سامنے پڑا ہوا پیسہ یا کوئی اور چیز اشتعال دلاتی ہے کہ اسے اڑا لیا جائے۔ میں نے اس خیال کے پیش نظر نوکروں کو الگ الگ بلا کر ڈرانا دھمکانا شروع کر دیا۔ ان کے خلاف کوئی ثبوت نہیں تھا، انہیں منوانے کا یہی ایک طریقہ تھا کہ ان پر تھوڑا سا تشدد کیا جائے۔ میں نے یہ طریقے آزما کر دیکھ لیے، مجھے ناکامی ہوئی۔ دونوں نوکرانیوں میں ایک ایسی تھی جسے میں عقل مند سمجھنے لگا، وہ ہوشیار اور چلاک بھی ہو سکتی تھی۔ وہ جو کچھ بھی تھی دوسروں کی نسبت ذہین تھی۔ وہ جو جواب دیتی تھی اس میں مجھے کچھ جان نظر آتی تھی۔ اس کا نام مجھے آج تک یاد ہے، اسے شفو کہتے تھے۔ دیکھو شفو، میں نے اسے کہا، میں تمہیں موقع دیتا ہوں، چور تم چاروں میں ہے، اگر اس وقت چور بول پڑے تو میں قسم کھا کر وعدہ کرتا ہوں کہ اسے گرفتار نہیں کروں گا، وہ مال واپس کر دے۔ میں اپنی قسم کھا سکتی ہوں، شفو نے کہا۔ باقی رہے یہ 2 نوکر اور ایک نوکرانی، ان کی قسم تو میں نہیں کھاتی، لیکن یہ ضرور کہوں گی کہ یہ چوریاں کرنے والے لوگ نہیں۔ چور باہر سے نہیں آیا شفو، میں نے کہا، اور میں کہتی ہوں چور باہر سے آیا تھا، شفو نے جواب دیا۔ اس گھر میں سارے محلے کی عورتیں آتی رہتی ہیں، ان کے اپنے رشتہ دار بھی آتے ہیں، ان کے بچے بھی ساتھ ہوتے ہیں، لیکن دن دہاڑے باہر کی کوئی عورت ٹرنک تو نہیں کھول سکتی۔ میں نے کہا، ٹرنک لڑکیاں خود کھول دیتی ہیں۔ شفو نے کہا، یہ کمرہ ان دونوں بہنوں کا ہے، طرح طرح کی عورتوں کو اس کمرے میں لے جاتی ہیں اور انہیں اپنا زیور دکھاتی ہیں، پھر ان پر اپنی امیری کی دھونس جماتی ہیں، انہیں 100 کے نوٹ دکھاتی ہیں، پھر زیور اور پیسے ان کے سامنے اس طرح پلنگ پر، شیشے والی میز پر اور ٹرنکوں میں پھینکتی ہیں جیسے معمولی سی چیزیں ہوں جن کی انہیں کوئی پرواہ نہیں۔ میں تو کہتی ہوں کہ باہر کی کسی عورت نے چیزیں اڑا لی ہیں، اگر میں یا دوسرے نوکروں میں سے کوئی چوری کرنا چاہتا تو وہ پہلے بھی کر سکتا تھا۔ زیور اور پیسے اسی طرح باہر ادھر ادھر پڑے رہتے تھے۔ 100 کے نوٹوں سے متعلق میں ایک بات واضح کرنا چاہتا ہوں، اس زمانے میں 100 کا نوٹ کسی سیٹھ یا ساہوکار کے پاس یا کسی بہت ہی زیادہ امیر کے پاس ہوتا تھا۔ ایسے لوگ بھی تھے جنہوں نے 100 کا نوٹ کبھی دیکھا ہی نہیں تھا۔ یہ دونوں بہنیں کیسی ہیں؟ میں نے شفو سے پوچھا۔ یہ تو تم نے بتا دیا ہے کہ شو مارتی ہیں،
وہ اپنے آپ کو شہزادیاں سمجھتی ہیں۔ شفو نے جواب دیا، لیکن چال چلن کی ایسی بری بھی نہیں، شک ضرور ہوتا ہے کہ کوئی گڑبڑ ہے، اور اس طرح کے گھر میں ان کے رشتے برادری کا کوئی جوان آ جائے، خواہ وہ ان کے بڑے بھائی غفور کا دوست ہی کیوں نہ ہو، یہ دونوں اس کے آگے پیچھے ضرور پھریں گی اور اس پر اپنی جوانی اور خوبصورتی کا عکس ضرور ڈالیں گی۔ اس سے ان کے چال چلن پر بھی شبہ ہوتا ہے۔